بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. اب میں تقریری سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اور تقریر کے لیے ہماری اس بزم کے سب سے پہلے خطیب ہیں حضرت مولانا عزیز الرحمان سراجی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے مضمون پر قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب سراجی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب صحبتي كان معي في الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء کرام، قرب و جوار سے آئے ہوئے تمامی بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم سب سے پہلے اس اللہ رب ذوالجلال کی تعریف کریں، اس کی حمد اور بڑائی بیان کریں جس ہمیں اپنے اس مقدس گھر مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کی شرکت کو قبول فرما، بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین شافع محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر کے، یعنی لاسٹ پیغمبر، لاسٹ پروفیٹ بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ ہے اتباع سنت اور ہم۔ اتباع سنت اور ہم، اس موضوع کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی۔ ابھی شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مکمل طور پر بات نہیں آئی ہوگی کہ اتباع سنت اور ہم یہ ہے کیا۔ تو آئیے پہلے موضوع کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اتباع سنت ہے کیا؟ کیا اتباع سنت ضروری ہے؟ اگر ہم سنت کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اور صحابہ، نبی کی سنت کی ان تمام سوالوں کے جوابات ہم ذکر کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے، تو انہی سوالوں کے اندر ہم یہ بھی جواب ڈھونڈیں گے کہ ہم سنت کی اتباع اور پیروی کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی کسی بھی مسلمان سے اٹھا کر کے پوچھو، نبی کی پیروی کرتے ہو، نبی کو مانتے ہو؟ ابھی پیروی نہیں، نبی کو مانتے ہو؟ تو مسلمان کا ہوش مند بچہ ہاتھ اٹھا کر کے کہے گا اور سینہ چوڑا کر کے کہے گا ہاں نبی کو مانتا ہوں۔ اور میں کسی خاص مسلمان کی بات نہیں کر رہا، اہل قرآن کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں نبی کو مانتے ہو؟ ہاں، اور اچھی طریقے سے، ہم سے اچھا تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو جواب ملے اور مانتے ہیں، لیکن یہاں اسی پیروی بھی کرتے ہو یا نہیں
نبی کے طور اور طریقوں کی اتباع کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یہ مسئلہ ہے. تو شاید جواب بھی دے دیں گے ہاں کرتے ہیں، لیکن سنت کی پیروی سے بہت دور. تو اتباع سنت، پہلے ذرا سنت سمجھ لیں. سنت کے پہلے میں لغوی طور پر اور عام طور پر ایک معنی بتا دوں اس کا. سنت کے معنی ہوتا ہے راستہ، سنت کے معنی ہوتا ہے عادت، اور یہ صفات کسی کی بھی ہو سکتی ہیں. راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور راستہ ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. آئیے اس چیز کو بھی ہم حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت نبی کا یہ فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے. بخاری کے بعد درجہ رکھنے والی کتاب مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها. جو اسلام کے اندر ایک اچھا راستہ نکالے، ایک اچھی طرح نکالے اور اس راستے پر دوسرے لوگ چلیں، تو اس آدمی طریقہ جو لوگوں کے اندر خاموش تھا، سائلنٹ تھا یا مفقود تھا، جو لوگوں کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ سنت جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لیکن لوگوں تک نہیں تھی. کسی آدمی نے اس سنت کو زندہ کر دیا اور زندہ کرنے کے بعد لوگ اس پر چل نکلے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس راستے کو نکالنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور جو لوگ بھی اس کے مطابق ثواب کم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں اچھا راستہ اور اچھا طریقہ. اور اسی حدیث کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سنّا سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. راستہ نکالا، برا طریقہ نکالا، بری سنت ایجاد کی، اس آدمی کو اس برے عمل کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اس کا گناہ اٹھانا پڑے گا. اور جتنے لوگ بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے، جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، اس کا گناہ بھی اسے برداشت کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کے گناہ سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. اس میں نے بیان کر دی ہے تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کام رائج کر لیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے، حدیث تو کہہ رہی ہے. لیکن تھوڑا سا پس منظر، حالانکہ مجھے یہاں معنی بتانا ہے لیکن آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے اس کی وضاحت بھی کرنا ضروری ہے. یہ حدیث کس موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اس موقع کو بھی ڈھونڈو. آج اگر میں نے کہہ دیا 6 رکعت نماز پڑھ لو ظہر کی، آپ تو کہیں گے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حرج کیا ہے. اچھی بات تو ہے، اچھا طریقہ تو ہے. میرے بھائیو، جب تک اس کا نمونہ نبی سے نہ ملتا ہو، اس کا کوئی بھی حصہ نبی سے نہ ملتا ہو، اس وقت تک کوئی بھی اچھا کام اچھا نہیں مانا جائے گا. کوئی مولوی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی چھوٹا ہو، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ضروری ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے، اچانک قبیلہ مدر کے چند لوگ آ گئے. امام کائنات جن کی صفت اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بتائی ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ بڑے رحم و کرم والے تھے. چند آدمی آئے، ایک قبیلہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے بیٹھا. صحابہ بھی موجود ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے
دیکھا, ان کی کیفیت کو دیکھا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ اون کا لباس پہنے ہوئے تھے, اون کا لباس سے ترکیب ہوئے کہ کوئی کمبل لپیٹے ہوئے ہے تو کوئی چادر لپیٹے ہوئے ہے. میرے بھائیو, آج کتنے عالیشان کپڑے, کتنا پیارا لباس آج ہم پہنتے ہیں اور گھنٹوں منٹوں سیکنڈوں کے اندر چینج کرتے ہیں. میرے بھائیو, نبی کے سامنے وہ صحابہ آ گئے بڑی خستہ حالت میں, محتاجگی کے عالم میں, بڑی پریشان. ان مسلمانوں کو دیکھا, ان کے ہاتھ کے لوگوں کو دیکھا, غریب لوگوں کو. میرے بھائیو, نبی کا چہرہ بدل گیا, آپ پر افسردگی کی علامتیں ظاہر ہونے لگی, آپ ناراض ہونے لگے اور آپ نے صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا, اے میرے صحابہ, ان غریبوں کے لیے کچھ چندہ کر لو, ان غریبوں کے لیے کوئی صدقہ کر لو, ان غریبوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا کرو کہ ان کا سہارے کا معاملہ بن جائے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا. میرے بھائیو, جو صحابہ سامنے بیٹھے تھے وہ بھی غریب تھے, وہ بھی پریشان حال, لیکن نبی کا اشارہ ملنے کے بعد وہ اپنے گھروں کی دولتوں کو نچھاور اور قربان کر دیا کرتے تھے. لیکن یہاں جب نبی نے کہا تو صحابہ تھوڑے سے سست ہو گئے, سوچنے لگے میرے گھر کیا ہے, دوسرا جو سوچ رہا میرے گھر کیا ہے. میرے بھائیو, اسی درمیان میں ایک انصاری صحابی اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی تھیلی کے اندر جمع کیے, چند درہم اٹھائے اور اس تھیلی کے اندر جمع کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کے اندر لٹکا کر کے چلے آ رہے ہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سامنے لا کر اس تھیلی کو رکھ دیا. صحابہ نے دیکھا, اس آدمی کی سخاوت کو دیکھا, انصاری صحابی کی اس عمل کو دیکھا, تیسرا صحابی, اس کے پیچھے چوتھا صحابی, یہاں تک کہ مجلس میں سے اٹھ کر کے کتنے صحابہ چلے گئے اور اپنے گھروں سے کوئی کپڑے لے کر کے آ رہا ہے, کوئی غلہ لے کر کے آ رہا ہے, کوئی کھجوریں لے کر کے آ رہا ہے. میرے بھائیو, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا, راوی نے بیان کیا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا, کوئی کپڑے لے کر آیا, امام کائنات کے سامنے ڈھیر لگا دیا گیا. اب ذرا بات کو سمجھیں, خاموش بیٹھے ہوئے, ایک صحابی سب سے پہلے گیا, اس صحابی کو دیکھ کر کے سارے صحابہ اپنے گھروں پر چلے گئے اور اس صحابی کی بنا پر وہ عمل کرتے چلے گئے اور لا کر کے نبی کے سامنے ڈھیر لگا دیا, دینا شروع کر دیں. تو کہ یہ نیا طریقہ ہوگا, لیکن نیا طریقہ اس حیثیت سے کہ چونکہ لوگ وہاں خاموش تھے اور اس مسئلے کو صحیح طور پر وہ سمجھ نہیں پائے, لیکن اس صحابی نے عمل کر دیا. اس کا نمونہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مہمان نوازی کی رغبت دلائی ہے. میرے بھائیو, اس سنت کو جو صحابہ خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے ایک صحابی, لیکن اس کی بنا پر جن لوگوں کو رغبت ملی جو اس کے طریقے پر چلے, ان کا ثواب بھی صحابی کو ملے گا اور ان صحابہ کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. یہ مطلب ہے میں نے ایک طریقہ لوگوں کو رائج کر کے دیا, وہ لوگ کر رہے ہیں عمل, تو کہنا رہے بھئی اچھائی تو ہے, برا کیا ہے, ابھی نمونے پیش کروں گا. بہرحال یہاں اس حدیث کا مطلب کوئی سنت جو چھپی ہوئی ہے, لوگ جس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں, مان لو آپ کے محلے میں ابھی کوئی ایسی بات جو آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں, آج کے جلسے سے اگر آپ کو مل جائے اور آپ عمل کرنے لگیں تو انشاءاللہ علماء کرام کو آپ کے عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے ثواب سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے. اور اگر میں آج ہی کہہ جاؤں کہ میں ظہر کی نماز 6 رکعت پڑھنا, تو کہنا بریلی سے مولوی صاحب آئے تھے 6 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کہہ گئے ہیں, میں بھی جہنم میں ابھی تجھے کھینچ کر کے لے کے جائیں گے. مولانا صاحب آپ نے تو بڑا اچھا عمل بتایا. تو یہ صحیح نہیں ہوگا. عیدگاہ میں جاتے ہیں, اذان پڑھتے ہیں آپ لوگ, اذان ہوتی ہے. میں پچھلی دفعہ بھی آیا تھا آپ سے, میں نے کہا تھا سوال کرتا ہوں, میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں یا عیدگاہ میں اذان ہوتی ہے؟ نبی نے نہیں ایسا کیا. جب نبی نے نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا, یا مجھ سے بڑا کون ہوتا ہے, یا مجھ سے چھوٹا کون ہوتا ہے؟ کوئی مولوی کی کیا ضرورت ہے جو یہ اعلان کر دے کہ عید کی نماز سے پہلے اذان دے لو, حرج کچھ نہیں. نماز جنازہ سے پہلے اذان پڑھ دو, نہیں پڑھی جا سکتی ہے. کیوں؟
نبی نے نہیں پڑھی ہے، اور اگر نبی نے پڑھی ہوتی، آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے، پھر اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی ملتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو بہرحال یہ سنت کا معنی یہاں عام معنی جو ہم موضوع سے بحث کریں گے، یہ عام معنی مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کا خاص طریقہ۔ یہاں سنت نبوی، سنت نبوی، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی نے عمل کر کے کیسے دکھایا، نبی نے کہا کیا ہے، نبی نے صحابہ کو کرتے دیکھا تو خاموش ہوئے ہیں۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا، یہ ہے سنت کی اتباع اور پیروی۔ اتباع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، متبع سنت۔ تو اس موضوع کا ابھی جو لفظ میں نے جو بتایا کہ اتباع سنت اور ہم، اب اس کو ایسے سمجھ لیں، عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر میرا جو عقیدہ ہے کیا ایسا نبی کا تھا یا نہیں تھا، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کریں۔ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو۔ کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو۔ کس کے مطابق چلتے ہیں؟ صحابہ کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن چیک نہیں کرتے کہ ہم چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے، ہمارا کام ہے یا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر توحید ہے یا نہیں ہے، نبی کی توحید کیسی تھی، نبی چیک کرتے ہیں۔ مسلمان سب ہیں، بلکہ سب اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے مسلمان کہلا رہے ہیں، دعویٰ ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ تو عقیدے میں نبی کا عقیدہ کیا تھا، توحید میں نبی کی توحید کیا تھی، نبی نے نمازیں کیسے پڑھی ہیں، نبی نے روزہ کیسے رکھا ہے، نبی نے حج کیسے کیا ہے، نبی نے دوسرے معاملات کیسے کیے ہیں، نبی نے شادی کیسے کی ہے، یہ جو چل رہی ہے یہ زندگی میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کا طور طریقہ کیا تھا، یہ تمام چیزیں چیک کرو۔ اگر آپ متبع سنت ہو، سنت کے مطابق چلنے والے ہو، نبی کو صحیح معنی میں ماننے والے ہو، تو آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نبی کی سنت کے پیچھے چل رہے ہیں یا آگے چل رہے ہیں یا کسی اور کے طور اور طریقے پر چل رہے ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ آئیے، سنت پر چلنا، نبی کی پیروی کرنا، نبی کی اتباع کرنا نبی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگوں، رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، رسول تمہیں جو حکم دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ فَخُذُوهُ فعل امر، اور اللہ نے جمع کا سیگا مانتا ہو۔ میرے بھائیوں، اس امتی کو، اس مسلمان کو اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو آپ کے سامنے واضح کر دیا اور فرمایا لوگوں سنو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن معنی بہت گہرا ہے، قرآن کے الفاظ کا مقابلہ کوئی لینگویج نہیں کر سکتی ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ نبی جو دے لو، نبی جس سے روکے رک جاؤ۔ اب اپنی زندگی کو اگر ہم تقریر یہی بند کر دیں اور آپ اس بات پر آ جائیں کہ نبی نے جو حکم دیا ہے وہ لینا ہے اور جس سے روکا ہے اسے رکنا ہے، میرے بھائیوں زندگی کے نقشے پلٹ جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائیں گے اور لوگ متحد ہو جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، پیروی کرنا اور جہاں
اور چلو آگے بڑھتے ہیں، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي، میرے بھائیو قرآن اٹھاؤ، اللہ کئی چاند کی قسم کھاتا ہے، کئی سورج کی قسم کھاتا ہے، اللہ کئی زمانے کی قسم کھاتا ہے، اللہ کئی زمین اور پہاڑوں کی قسم کھا رہا ہے، لیکن میرے بھائیو یہاں میڈیا اور فیصل اور حاکم بنانے کے لیے اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم، یعنی نبی کو مخاطب اللہ نے کیا، اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، یہاں کہ یہ اپنے درمیان میں ہوئے اختلاف کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کو فیصل اور حاکم نہ تسلیم کر لیں، اس وقت تک، یہ بہت بڑی بات ہے مسلمانوں ذرا غور کرنا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مسلمان ہو سکتے یہ علماء بیٹھے ہیں، ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن مومن کو جب چلنی لے کے چھانو گے نا تو مومن بڑی مشکل سے ملے، مسلمان بھی ہے لیکن جو مسلمان ہے وہ مومن ہو یہ ضروری نہیں، تو مسلمان بہت ہیں لیکن ایمان والے کم ہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلاف کے اندر یہ آپ کو فیصل اور حاکم نہ مان لیں، آپ کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، ایک آدمی اسی معاملے کو دن کہہ رہا ہے اور ایک آدمی اسی معاملے کو رات کہہ رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ کہہ رہا ہے رات کا وقت ہے لیکن سوال کیا گیا بتاؤ رات ہے یا دن ہے، تو ایک آدمی اسی رات کو دن کہہ رہا ہے اور ایک آدمی اسی کو رات کہہ رہا ہے، میرے بھائیو ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا کوئی ظاہری معاملہ بھی نہیں ہے، کیسے سمجھا جائے، میرے مولوی نے کہہ دیا یہ رات نہیں بلکہ میں نے اسی چیز کو دن کہہ رہا ہے، میرے بھائیو یہ کانچ کا گلاس ہے یہ شیشے کا گلاس ہے، ایک آدمی اس کو سونے کا گلاس کہہ رہا ہے، ایک آدمی اس کو پلاسٹک کا گلاس کہے گا، تو مجھے قرآن اٹھانا پڑے گا، مجھے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی کتاب سنت اٹھانا پڑے گی، حدیث اٹھانا پڑے گی، میرے بھائیو اگر قرآن اور حدیث کو اٹھا لو سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، میرے نبی کو فیصل مان لو، میرے نبی کو تم آئیڈیل مان لو، میرے نبی کو تم سب کچھ مان لو، میرے بھائیو سارا اختلاف ختم ہو جائے گا، اگر تمہیں آج نہیں ملے گا تو کل وہ مسئلہ مل جائے گا، اگر تمہارا اختلاف ہے کسی معاملے میں تو ابھی نہیں ملتا تو کل مل جائے گا، لیکن سچ تو کرو، تحقیق تو کرو، نہیں میرے مولوی بہت پختہ ہیں، میرے مولوی نے بتا دیا تو آپ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب سوچتے کیا ہے ارے یہ مولانا صاحب ان کی اتنی بڑی داڑھی ہے، ٹوپی، جبہ یہ سب پہنے ہوئے ہیں، کیا یہ غلط بتا دیں گے؟ ارے چلو میں بھی پہنے ہوں، ہو سکتا ہے میں نے بھی غلط بتا دیا، میں اپنے مسلک پہ پیدا ہوا، ہو سکتا ہے میں غلط بتا دوں، وہ دوسرے مسلک پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنے من کی مسئلہ، اور اس پہ بھی دلیل لے لوں، ابھی قرآن کی آیت کو اور آگے بڑھاؤں گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تقریر کرتے ہیں، قیمتی پند و نصائح لوگوں کو دی، صحابہ کو بہت ساری نصیحتیں آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کی، میرے بھائیوں وہاں پر ایک بات بڑی قیمتی آپ نے فرمائی، لوگوں آپ چوکے نہیں آنے دیں، لوگ پروگرام اور آتے رہیں گے، آپ بس ادھر دیکھتے رہیے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا خطاب ہوگا، اور آپ کے ہاں بڑی خوشی کی بات ہے کہ مختصر معاملہ رہتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی رات بھی خراب نہیں ہوتی اور قیمتی باتیں بھی انشاءاللہ ملیں گی، آپ تھوڑا سا جڑے، نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، کسی روایت میں شیئن، اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو معاملے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو لازم پکڑے رہو گے، جب تک تم اس پر عمل
लन, एक होता ला माने नहीं और एक होता लन माने भी नहीं। लेकिन कहें तो फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर किसी चीज की नफी में ताकीद पैदा हो। मैं दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम और दूसरी उसी कुरान की तफसीर यानी हदीस सुन्नत छोड़ करके जा रहा हूं। गुमराह नहीं हो सकते हो। वो क्या है? किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब है, वो सुन्नती और मेरी सुन्नत है। तो अमल कर रहे हैं, ये गुमराही का है। मेरे भाइयों, उठा लो कुरान और हदीस, बुखारी पढ़ना शुरू कर दो। सीधे रास्ते पर चलने के लिए सुन्नत, इत्तिबाए सुन्नत, और इस पर चलने में ही भलाई है और गुमराही से बचने का मौका। आइए जरा थोड़ा सा फायदा देख लें, टाइम के मुताबिक चुने, क्योंकि मुझे 1 घंटा 10 मिनट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से ऐलान करा। आज मोहब्बत के लिए भी लड़ते हैं लोग। नबी से मुझे मोहब्बत है, तुम्हें नहीं है। भाई तुम मानते नहीं हो तो तुम्हें नबी से मोहब्बत ही कहा। ये मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सब ऐसा कहते हैं। और नबी के जमाने हैं, इससे पहले हमारी जनरेशन में हमारी औलाद में हम भी आए हैं। इसलिए अल्लाह के महबूब हम हैं। हम अल्लाह से मोहब्बत, किससे मोहब्बत करता है, लेकिन नबी का जमाना पाने के बावजूद वो नबी को नहीं मानते। यहूदी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, कोई मोहब्बत नहीं करता है, ये दावा। आज भी हमारी पोजीशन ये है, हर आदमी कह रहा है नहीं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत, वरना अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो नबी से हम मोहब्बत करते हैं, हमसे अच्छी मोहब्बत कोई करता ही नहीं है। मेरे भाइयों, आओ, अल्लाह ने पैमाना बता दिया, तराजू बताया अल्लाह से मोहब्बत करने का। उन लोगों की दीवारों में, ये दीवारों तक ये तमाम लोगों के लिए इसके अंदर हुक्म मुज़मर है, छुपा हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुल, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आओगे तो तकरीर सुनो, नहीं आओगे तो नहीं। अगर तुम आओगे तो खाना खाओगे। मेरे भाइयों, शर्त के साथ अल्लाह ने फरमाया, इन कुंतुम तबिऊनी, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के नजदीक महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊ, मेरी पैरवी करो। कौन कह रहा है? अल्लाह कहलवा रहा है अपने नबी से। यहां अहले कुरान के लिए भी जवाब है। आपको मालूम है हमारे इलाकों में तो कहीं कहीं छुपे हुए अहले कुरान, जो कुरान वाले हैं, वो कहते हैं नबी तो एक मैसेंजर थे, एक पैगाम्बर थे, अल्लाह का पैगाम ला करके हम तक पहुंचा दिया, बस अब उनकी बातों को हम फॉलो नहीं करेंगे, हदीस को हम नहीं मानेंगे, सुन्नत को हम नहीं मानेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ये नहीं कह रहा है मेरी पैरवी करो, बल्कि क्या कह रहा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर उसके बाद भी अगर तुमसे कुछ गुनाह हो जाएंगे, व यगफिर लकुम जुनूबकुम, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अगला फायदा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। मेरे भाइयों, ये फायदा है। और अल्लाह को मानने के लिए नबी की पैरवी और इत्तिबा करना ये जरूरी है। मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मैया फिल जन्नह। मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की। मालूम ये हुआ कि नबी के एक एक तरीके से मोहब्बत भी होनी चाहिए। अचानक वो मगरिब की नमाज चूंकि मस्जिद अहले हदीस पहले पढ़ रही थी, वो समझ नहीं पाए, उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए।
لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کسی کو منع نہیں ہے، نمازیں پڑھو، سمجھانے کا کام ہوتا ہے، اگر کوئی غلط راستے پر ہے سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نفرت الحمدللہ نہیں کرتے۔ وہ بزرگ آئے اور آنے کے بعد وضو بنانے کے بعد جیسے ہی سب پر پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ آج یہ بدنام کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث سنتیں نہیں پڑھتے، الحمدللہ سنتیں پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو مغرب کی جو فرض نماز ہے، تم لوگوں نے نماز پڑھ لی کیا؟ تو ایک صاحب جو تھوڑا بعد میں آتے بولے نہیں ابھی نماز کھڑی ہوگی، یہ بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ آدمی بڑا تیزی سے اترا وہاں سے اور بھاگ لیا، بولا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ چونک گیا، بولے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو آج تک اذان کے ہونے کے بعد اور مغرب کی جماعت کھڑے ہونے تک ہم نے تو کوئی سنت یاد دیکھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو لڑتے ہیں کہ اہل حدیث سنتیں نہیں پڑھتے، وہ سنتوں کو دیکھ کر چونک کر کے بھاگے۔ حالانکہ ان کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں نے یہ عمل دیکھا، فرض نماز سے پہلے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کہ بھوت ہو کوئی، کیا پڑھ رہے تھے وہ لوگ؟ تو اب بتانے والے لگ رہے تمہیں نہیں معلوم ہو رہے، بتائیے یہ اس طریقے کی سوچ میرے بھائیوں، انجانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نبی ہو تو پہلے تحقیق کر لیا کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں صفحات حدیث پر وہ موجود ہو اور ہم سمجھ نہیں پائیں اور نبی کی بات پر ہم اختلاف کر جائیں، نفرت کر جائیں، اپنی سلوٹیں پیشانی پر ڈال لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا گویا کہ اسے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کا ساتھ جنت کے اندر ملے گا، یعنی جنت ملے گی اور نبی کے ارد گرد ہوگا اور یہ ثواب ملے گا۔ اور اگر نہیں ایسا کرو گے تو ابھی پہلے میں ایک آیت چھوڑ کر کے آیا ہوں، پارہ نمبر 5 کی سورۃ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۔ ارے نبی، اگر آپ نے ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا، فیصلہ کرنے کے بعد وہ اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی انقباض نہ پائے، ذرہ برابر بھی ناراضگی نہ پائے، اپنے نفسوں کے اندر اس کو اپنے مخالف نہ سمجھیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تسلیم ہم کر دیں، اس طریقے سے وہ مان لیں، اس طریقے سے ماننا چاہیے کیا نبی کا ہے یا نہیں۔ اگر نبی کا نہیں ہے تو سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ، ورنہ اس کے دل کے اندر برا جانو کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے نہ یہ قرآن کا حکم ہے نہ یہ حدیث کا حکم ہے۔ آئیے جنت میں نبی کے ساتھ جو نبی کی اطاعت کرے، نبی کی پیروی کرے، وہ نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آئیے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، پھر تھوڑا صحابہ کا عمل سنت پر کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری پورے من ابا، مگر جس نے میرا انکار کر دیا یا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب اتنی بات کہی سہارا ہو گیا، صحابہ نے فرمایا ومن یابا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اب بھئی کوئی منع کر رہا ہے اس پر؟ سب کہہ رہے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور ایک دوسرے کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ جہنمی سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ سب جتنے بھی ہیں سب جہنمی۔ میرے بھائی ہو جائے گا، لیکن انگلی اٹھا کر کے ابھی آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ جہنم میں جائے گا، مت کہا کرو فلا جہنمی۔ میرے بھائیو یہ معاملے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کوئی امت یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، مگر استثناء اللہ کے نبی نے کر دیا جس نے میرا انکار کر دیا، یہ جس نے جہنم، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا،
اگر اس کے وپریت الٹا اور اپوزٹ زندگی گزارو گے تو جہنم رسید اور نبی کا یا جنت میں جانے کا آئے. مسلمانوں کا اور کیا انداز ہونا چاہیے, اور یہی انداز تھا صحابہ. پارہ نمبر 18 اٹھا لو, سورۃ النور آیت نمبر 51. جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے, بتانا ہم نے تو اطاعت کر لی, لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب یہ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ لوگ مومن نہیں ہوتے. ایسی آیات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے. انما کان قول المؤمنین ورسولہ لیحکم بینہم. مومنوں کی بات اس وقت جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے. میرے بھائیوں, بہت سارے مسلمان میرے سامنے بیٹھے ہیں, میری ماں اور کی آیت پر غور کرنا. جب ان کی طرف بلایا جاتا ہے تو اللہ مومنوں کی تعریف میں ہوتے ہیں, ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ان کی بات کیا ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. جب لوگوں کو, جب مومنین کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں, تو اس رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ یا رسول ان کے درمیان میں فیصلہ نہ. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. مومن میں یا مسلمان استعمال نہیں کیا اللہ, جو حقیقی معنی میں مومن ہوگا ابھی اپنے پاس رہا. ارے بھائی اللہ کا یہ حکم ہے, اللہ کی طرف آ جاؤ, یہ حکم ہے. نہیں بھائی, تم اللہ کا حکم اپنے پاس رکھو. نفرت سے, حقارت سے وہ بات کرتا ہے. میرے بھائیوں, مسلمان ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں, لیکن غلط فہمی کا شکار ہے اور وہ تیور چڑھا کر کے بات کرتا ہے تو وہ مومن ہے ہی نہیں, ایمان اس کے اندر نہیں ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے مومن جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا, ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. کانوں کے ذریعہ ہمیں سننا ہے, جب بات سنیں گے تبھی تو پتہ چلے گا. عمل بالجوارح, اپنے پورے جسم کے ذریعہ اس پر عمل بھی کرنا ہے, یہ مومن کی علامت ہے. اور یہ صحابہ کی تعریف بھی قرآن کے اندر ہو رہی ہے. مومنین کا معاملہ یہ ہوتا تھا جب کوئی بات اللہ اس کے رسول کی آیا کرتی تھی تو کیا کہتے تھے, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور اللہ نے کیا فرمایا, اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب بلایا جائے تو بات کو مانیں. اگر میں آپ کو لے کے چلوں, اللہ کے نبی نے نماز کے تعلق سے معلوم ہے کیا کہا, آج نماز جس مسجد میں چلے جاؤ تو الگ انداز. کسی کے پیر کئی فٹ میں پھیلے ہوئے ہیں, کسی کے پیر دوسرے سے بھاگ رہے ہیں, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھ رہا ہے, کسی کے ہاتھ کہیں, کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو کوئی رفع الیدین کو مکھی مارنا کہہ رہا. عجیب معاملہ ہے, لیکن تحقیق نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے لوگوں تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائیوں, آج 1445 ہجری کے اندر ہم اس پرتگی پر موجود ہیں, اس دھرتی پر موجود ہیں. کوئی آدمی کہے کہ نماز ویسی پڑھو جیسی تم نے پڑھتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھی ہے, تو میں نے تو نہیں دیکھا. لیکن میرے بھائیوں, جب نبی نے یہ فرمان صادر کیا تھا تو صحابہ موجود تھے, تو پھر بھی فرمایا اے میرے صحابہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے.
قرآن کو میں بھی مانتا ہوں، حدیث کو میں بھی مانتا ہوں، صحابہ کچھ اور ہے، اس کی نماز کچھ اور ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ مولانا صاحب دیکھیں کہاں دیکھنا ہے؟ ابھی میں نے کوٹ کی تھی حدیث نا، نبی کیا چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن کے اندر حکم ملے گا، اس کی تفسیر اور توجیہ کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر۔ اقیم الصلاۃ قرآن کے اندر موجود ہے، لوگوں نماز پڑھو، کہیں فجر کی نماز کا تذکرہ، کہیں ظہر کی نماز کا تذکرہ، کہیں شام کی نماز کا تذکرہ، تو صبح کی نماز کا تذکرہ، لیکن نماز پڑھی کیسے جائے؟ پورا قرآن کے پنے اٹھا لو، 6666 آیات اٹھا لو، کہاں ملے گا؟ حدیث کے اندر، سنت کے اندر۔ اب اہل قرآن کو پھر یہاں ڈھونڈ کر کے لے آؤ، آپ کے بدائیوں میں قرآن جو کہتے ہیں نہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، بھائی صاحب زکات دینا چاہیے، ہاں دینا چاہیے، تو زکات کتنی دی جائے؟ مرضی ہے، بھائی کہاں سے لاؤ؟ قرآن میں تو ہے ہی نہیں، زکات کتنی دینا چاہیے ہے قرآن میں، کہیں پڑھا ہے؟ تو کہاں ملے گا؟ حدیث کے اندر۔ میرے بھائیوں، دنیا والے کہتے ہیں اہل حدیث نبی کو نہیں مانتے، نبی کو ہم اس طرح مانتے ہیں، کوئی مسئلہ اگر مجھے بھی آپ کو لگے کہ مولانا صاحب بھی غلط بول رہے ہیں اور نبی کی حدیث کے خلاف بول رہے ہیں، جاؤ اسٹیج پر آ کر کے بتا دو، صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، میں اس اسٹیج سے انشاءاللہ پہلے اعلان کر دوں گا کہ ہاں نبی کا یہ مسئلہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو حدیث کے ہم جانتے بھی ہیں، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، نبی کی سنت کو بھی فالو کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے کسی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو، ورنہ مسلکی طور پر اگر بات کرو گے تو الحمدللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث تمام لوگوں کے اندر ہیں، لیکن اپنی کمیوں کو ہر ایک کو دور کرنا چاہیے۔ تو زکات کتنی نکالی جائے؟ کہاں ملے گا؟ سنت کے اندر، حدیث کے اندر۔ نماز کیسے پڑھی جائے؟ نبی تو ہمارے درمیان میں ہے نہیں، کہاں ملے گی؟ حدیث کے اندر ملے گی۔ نبی کا فرمان، نماز کیسے پڑھی جائے، کس طریقے سے زندگی نبی کے مطابق گزر جائے، نبی کی سنت کی اتباع پیروی میں ہماری زندگی گزر جائے، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے، مومن وہ ہے جب اسے اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ یا اس کے رسول اس کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، ایسے لوگوں کے لیے دی اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سکسیس ہیں، یہی فائز القرآن ہے، یہی جنت میں جانے والے ہیں۔ آگے بڑھو، نبی کی سنت سے کتنا بڑا پیار اور کتنی بڑی محبت ان صحابہ کو ہوتی تھی، جن صحابہ کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیا اور نمونہ بنا دیا ہمارے لیے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، یہ ستے مارگ پر ہو جائیں گے، یہ سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ ابھی کسی سے پوچھو صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں، شیعہ لوگوں کو بنا، شیعہ لوگ چند لوگوں اگر یہ ایسے ایمان لے آئے جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پر ہو جائے۔ تو نماز ہمیں ویسے پڑھنا چاہیے جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ اب مجھے کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہاں اختلاف ہو تو آپ چیک کرتے جاؤ الگ الگ۔ یہ آپ کا راجہ کا سہس پور ہے، یہاں بہت سارے بزرگ لوگوں کو میں نے بہت ساری باتیں بتائیں تو کہنے لگے اچھا جو یہ باتیں آپ بتا رہے ہیں بخاری کے اندر ہے؟ میں کہا تو بولے بخاری تو ہاں ہم نے بھی سنا ہے کہ ہم لوگ آئے اور مولانا صاحب کے سامنے پیش کر دی۔ مولانا صاحب نے چند حدیثیں سنانے کے بعد کہنے لگے دیکھو تم لوگ یہ حدیثیں سمجھ نہیں پاؤ گے، یہ بہت بڑی چیز ہے، کرایا بولا رہے بہت بڑی چیز ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اگر میں نے سنانا شروع کر دیا تو تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے اور چکر میں پڑ جاؤ گے، گھمیٹے میں پڑ جاؤ گے، چکر کھا کے گر جاؤ گے، لہذا ایسا مت کرو، اس حدیث کو رکھ دو، ہم
बेचारे डर गए, रखती बंद कर लो मौत साहब, आप अपनी मस्जिद में रखवा लो। क्यों भैया मानते हो तो डर क्यों रहे? तो मेरे भाई ये सहाबा के सामने नबी की एक सुन्नत बयान की औरतों के बारे में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा को नबी की एक हदीस सुना रहे हैं। ऐ मेरे सहाबा, ला तमनहु निसाअकुमुल मसाजिदा। ऐ लोगों, तुम इतनी बात सुनाई। अब्दुल्लाह की बेटी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ गए। उन्होंने ये बात सुनी तो कहने लगे, अब्बा जान, मैं अब लोगों को औरतों में मस्जिदों में नहीं, औरतों को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। बिलाल कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला और उनके बेटे बिलाल, वो कह रहे हैं, मैं औरतों को मस्जिदों में जाने से जरूर रोकूंगा। आज भी इख्तिलाफ हमारे दरमियान में है। किसी की कोई कलाम जैसा सुन लिया बेचारे वैसा ही करते हैं, और मौलवी जैसे बड़े मौलवियों से सुन लिया वैसे ही वो छोटे कोट कर रहे हैं, और उनसे बड़े मौलवी और बड़े मौलवियों से जैसा सुना वैसा वो कर रहे हैं। मेरे भाइयों, यहाँ इख्तिलाफ हो गया। अब्दुल्ला के मालिक, तुम मेरे सामने से हट जाओ, आज के बाद तुम मेरे सामने ना आना। मैं तो नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं औरतों को मस्जिदों में जाने से रोकूंगा। और लोगों ने लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कि उन्होंने यहाँ नबी की सुन्नत की मुखालिफत की और ये किया कि मैं औरतों को मस्जिदों से रोकूं। नबी के जमाने में कितने मामलात घरों में रहने वाली औरतों के साथ में हो जाते हैं, कितनी ज़िनाकारियां हो जाती हैं, कितने फितने पैदा हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, जो लोग ये सवाल उठाते हैं, जब औरतें मेलों में जाती हैं तो कुछ नहीं लगता है, बाजार में जाती हैं, मुझे सामान दिलवा के लाओ, बच्चों के लिए ठंडियां शुरू हो चुकी हैं, शौहर बेचारा कह रहा है नहीं, लो 2000 लो, 3000 लो, मेरी तो दुकान पट हो जाएगी, मुझे तो फला जगह जाना है। ऐसा करो, तुम ही ले आओ, साथ में जाएगी, किससे बात करेगी? गैर महरम से बात करेगी, वहां दुकानदार से बातें करेगी, उससे रेट करेगी, उससे कुछ कम कराएगी, कुछ ज्यादा कराएगी। ये सब बातें किससे कर रही है? एक गैर मर्द से जाकर के कर रही है। सब चलेगा। मस्जिद में औरतें एक तरफ आकर के न मौलवी साहब से बोलना है, न इमाम साहब से बोलना है, न किसी से बात करनी है। एक दरवाजे से घुसेंगी, दूसरे दरवाजे से लेके चली आएंगी। नहीं, हम नहीं जाने देंगे, फितने का दौर। तो फितने का दौर लगता है। मेरे भाइयों, सहाबी रसूल अपने बेटे से नाराज हो जाते हैं। क्यों? बेटा कह रहा है मैं मस्जिद में जाने से रोकूंगा, और बात कर रहे हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि मैं औरतों को मस्जिदों में जाने से रोकूंगा। मस्जिदों में छोड़ो, आज लोगों ने ईदगाह में ले जाना छोड़ दिया। ये उलमा बैठते हैं। अल्लाह के नबी ने, मैं तर्जुमे के तौर पर सुना दूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईदगाह में औरतें जाएं, होने वाली औरतें हैं वो भी जाएं, लेकिन नमाज में न शामिल होकर के दुआ में शामिल हो जाएं, अलग बैठ जाएं। और वो औरत जिसके पास दुपट्टा या ओढ़नी ना हो, उसकी दूसरी सहेली, उसकी दूसरी बहन उसको दुपट्टा या ओढ़नी दे दे और उसमें छुपा करके अपने साथ में ले जाए। नहीं, हम तो नहीं जाने देंगे। फितने का दौर है। किस पर तेवर चढ़ा रहे हो? नबी की हदीस पर, नबी की सुन्नत पर, नबी के तरीके पर। नमाज, ईद की नमाज जो साल में एक मर्तबा या 2 मर्तबा आती है, मेरे भाइयों, उससे हम औरतों को रोक रहे हैं, जबकि नबी का तरीका। और नबी खुतबा दिया और फरमाया, या माशरन निसा, आए औरतों की जमात, तसद्दकना फइन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर मिन आलिन नार। आए औरतों, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका दो, इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर बहुत ज्यादा देखा है। अल्लाह के नबी को मिराज की रात जहन्नम का नक्शा दिखाया गया और बहुत सारी मर्तबा फरिश्ते आए और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के गए, जहन्नम का नक्शा दिखाया। मेरे भाइयों, जहन्नम के अंदर इमाम कायनात जनाब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बहुत ज्यादा देखा। आपने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम सदका करो क्योंकि मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम के अंदर ज्यादा देखा है। बस आगे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना बताना चाहता हूं, ये हदीस बताती है कि औरतें ईदगाह के अंदर जाती थी। अगर आपके अंदर ईदगाह नहीं जाइए, ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अगर आप अमल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नफरत तो नहीं करना चाहिए, और अगर नफरत करोगे तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आइए सहाबा के अमल से एक बात और बता दूं। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा लोगों को एक मसला बयान किया, लोगों को मसला बताया, तो कुछ लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर इस मामले में ऐसा ऐसा कहते थे। तो उन्होंने क्या फरमाया मालूम है? ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करने के बाद कुछ लोग खड़े हो गए या एक साहबी खड़े हुए और उन्होंने कहा, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हमने हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को इस मसले में ऐसे ऐसे कहते हुए सुना है। जब इतनी बात सुनी, मेरे भाइयों, आज दुनिया के मुसलमानों जरा इस बात पर गौर करना, आज सुन्नत का मामला अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा कौन हो सकता है? अगर औलिया का तज़किरा किया जाए तो हजरत अबू बकर से बड़ा वली कौन हो सकता है? लोगों की तकरीरों में ये नाम नहीं आते हैं। मेरे भाइयों, अगर वलियों का तज़किरा किया जाए, मुत्तकीन और मोमिनीन का तज़किरा किया जाए, तो हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा दर्जा किसका हो सकता है? नहीं आते ये वाक़यात। चंद साहबी खड़े हुए कहने लगे, ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जो मसला बयान कर रहे हैं उस मसले, उन्होंने कहा, ऐ लोगों, यूशिकु अन युनज़िल अलैकुम हिजारतुन, करीब है कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश ना होने लगे। मैं तो कह रहा हूं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ऐसा फरमाया। व अंतुम तक़ूलूना काला उमर व काला अबू बकर व उमर, तुम कह रहे हो कि इस मामले में हजरत अबू बकर ने ऐसा कहा है और हजरत उमर ने ऐसा कहा है। नाराज हो गए की बात है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। ये कुरान कह रहा है, समेना व अताना। मोमिनों की सिफत ये है, जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए तो कहते हैं सुन लिया और मान लिया, ये मामला होना चाहिए। मेरे भाइयों, आइए एक बात और मैं जिक्र कर दूं। हालांकि बातें तो बहुत हैं और बात बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आइए हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हबिल, अल्लाह के नबी ने पहनने के लिए सोने की अंगूठी बनाई। फत्तखज़ल नासु ख़वातीनहुम मिन ज़हबिन, तो सहाबाए किराम ने भी नबी को देख करके अपनी अंगूठियां सोने की बना ली। लेकिन इब्तिदा में सोने की अंगूठी ये मर्दों के लिए भी जायज थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने बनाई और सहाबा ने भी अपने नबी को देख करके बना ली। लेकिन एक मौका आया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी सोने की अंगूठी को निकाल करके फेंक दिया। सोने की बना बदन नासो, तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियों को निकाल करके फेंक दिया। नबी को देख कर जैसा नबी करते थे वैसे ही करते थे साहबा। एक मौके पर एक सहाबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نکالا اور نکال کر کے اس کے سامنے پھینک دیا. انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلے گئے. کچھ صحابہ نے کہا اٹھا لو, لے لو اسے اور لے جا کے کسی اور کو دے دینا, اس سے استفادہ کر لینا, فائدہ اٹھا لینا, لے جاؤ. صحابی نے معلوم کیا کہا, جس انگوٹھی پر میرے نبی کی ناراضگی کی نظر پڑ چکی ہے وہ اب میں اپنے ہاتھ کے اندر دوں کیا, میں اپنے فائدے کے اندر بھی اسے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. صحابی نے اس انگوٹھی کو نہیں اٹھایا. کتنے رشتے توڑ دیتے ہیں نوجوان اگر انگوٹھی نہ دی جائے. پہنے پھر رہے ہیں سونے کی انگوٹھی, اگر کوئی دولت مند ہو گیا تو پہنے پھر رہا ہے. بھائی سماج پڑھنے والا نوجوان ہے, اچھی جگہ رشتہ لگ گیا, نہیں دے دو کوئی بات نہیں, کچھ اور استعمال میں لے لیں. چلایا نہیں کوئی ڈیڑھ تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اگر نبی کی سنت پر چلنا چاہتے. اب نوجوانوں تھوڑا سا تذکرہ کر دوں میں. آج چند اختلافی مسائل, اس پر سے میرا میسج کہ تمنا کرو کہ ہمیں محمد رسول اللہ کا راستہ مل جائے, اللہ تک ہم پہنچ جائے اور سنت پر چلتے ہوئے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اس کی تمنا جو میں نے باتیں بتائی ہے اس سے لے کے نوجوان لڑکیوں کے لیے. آج نوجوان بالوں کی کٹنگ تو سلمان خان, شاہ رخ خان, فلاں کھلاڑی, فلاں کرکٹر, کس کے نقشے قدم پر چل رہے ہو؟ سیلون میں جاؤ تو باربر نے لگایا ہوا ہے, کون سی کٹنگ کرانا ہے, یہ سلمان خان ہے, یہ شاہ رخ خان ہے, یہ فلاں صاحب ہے, یہ فلاں نقشے قدم پر چل رہے ہیں. یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر آج نوجوانوں تمہاری بھی زندگی گزر رہی ہے, ہماری ماں اور بہنوں کی زندگی بھی گزر رہی ہے. میرے بھائیوں کتنے سیریل ڈرامے دیکھنے کے بعد یہ عورتیں بھائیوں کے اندر بیٹھی ایک سا لباس یعنی پیلے لباس کے اندر بیٹھا رہی ہے اور خود بھی پہن رہی ہے. یہ کس کا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ غیروں کا طریقہ ہے. یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی ازواج کا طریقہ. اگر مخالفت کی تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کر لے, آپ اپنی مسجد کے اندر اذان کی آواز کو قید کر لو. یہ کیا ہے سر؟ آزمائشیں ہیں, عذابات ہیں, اور کل قیامت کے دن اگر ہم مخالفت کرتے ہوئے مر گئے تو میرے بھائیوں کوئی بچا نہیں سکتا ہے جہنم میں جانے سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع, پیروا, آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہونا. اللہ نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے والا بنا. اے اللہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کے اندر رب العالمین نبی کی محبت, نبی کی سنت, نبی کی صورت, سیرت, نبی کی عادت, نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر نافذ فرما. اے اللہ جو لوگ سنتوں کے مطابق چل رہے ہیں رب العالمین انہیں سنتوں پر چلنے کے لیے مزید تقویت عطا فرما. اے اللہ انہیں اس میں جمائے رکھ, عام لوگ سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں. الہ العالمین وہ مسلمان بھائی جو کسی غلط فہمی کی بنا پر یا بڑے رہنما کی بنا پر اگر وہ غلط طریقے سے سنت کے برخلاف اپوزٹ اور متضاد چل رہے ہیں, اللہ انہیں سرچ کرنے والا بنا, انہیں تحقیق کرنے والا بنا, ان کے دل کے اندر یہ تمنا روشن کر دے کہ میں ہر مسئلے کے اندر نبی کا طریقہ ڈھونڈوں گا. آمین. تقبل یا رب.